صحابہ کا کھانے کے متعلق بہت زیادہ زہد بہت زیادہ تھا، ہے نا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ 6 دن تک بھوکا رہا کرتے تھے. اتنا زیادہ کھانے سے بے رغبتی تھی کہ 6 دن ہو جاتے تھے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے. اب آپ بولو کہ بغیر کھانا کھائے کیسے انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ کھانے سے مراد کھجوریں کھا لی، پانی پی لیا، یعنی روٹی نہیں کھاتے تھے. ہم کہہ سکتے ہیں ہم رہ سکتے ہیں ایسا؟ اگر ایک دن روٹی نہ ملے تو ہمیں دوسرے دن روٹی کی یاد آتی ہے نا. ایک دن چاول نہ ملے تو امی چاول دے دو نا، بھلے روٹی مت دو لیکن چاول تو چاہیے. کھانا مطلب چاول یا پھر روٹی، ہے نا. ہمیں کیا لگتا ہے کھانے کا مطلب چاول یا روٹی؟ کوئی ہمیں کھانے میں صرف سوپ بولے، سوپ پیو صبح شام، اور چکن کا سوپ ہے، مست ویج کا سوپ ہے اور یہ بہت پروٹین بھرا سوپ ہے، تو ہم کیا بولیں گے کہ ہم کوئی مریض ہے، ہمیں سوپ دے رہا، ہمارا پیٹ ہی کوئی نہیں بھرتا ہے. کوئی کہ جوس پہ ہی رہو، فروٹ پہ ہی رہو. تو رہ سکتے نہیں رہ سکتے؟ رہ سکتے شفا فروٹ پہ؟ نہیں رہ سکتے. بغیر کھانے کے ہم کو چلے گا؟ نہیں چلے گا. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دیکھو زہد کتنا تھا، یعنی کھانے سے بے رغبت، دنیا سے بے رغبت، 6 دن بھوکے رہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا کہ اے عراق والوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ اگر میں چاہتا تو میرے لیے بھی، میں جو ہے نا چونکہ وہ بادشاہ تھے، امیر المومنین تھے، تو انہوں نے کہا اگر میں چاہتا تو میں اپنے لیے بھی عمدہ اور نرم کھانا جو ہے تیار کر لیتا جیسے تمہارے لیے میں بناتا ہوں. ہاں، لیکن ہم دنیا کی چیزیں کم سے کم استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا بدلہ آخرت میں ملے. سب دنیا میں اچھی اچھی چیز کھا لیں گے، امی تندوری بنا دو نا، امی سیخ کباب بنا دو نا، ابھی بقرعید جا رہی ہے تو تھوڑا سا باربیکیو بھی کر لیتے. تو سب چیز دنیا میں حالانکہ منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن ان کے نزدیک یہ تھا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی. سیدھا سادہ جو بھی روکھا سوکھا کھانا ملا ہم کھا لے جلدی سے. کھانے کے لیے تھوڑی نا جینا ہے، جینے کے لیے کھانا ہے. ان کا یہ مقصد تھا. اور ہمارا ان کا جو لاجک تھا، ان کا جو مسئلہ تھا وہ کیا تھا؟ جینے کے لیے کھا رہے ہیں اور ہم کھانے کے لیے جی رہے ہیں. یہ بھی بنا دو، وہ بھی بنا دو، سمجھ رہے ہیں نا. تھوڑا بوائل گوشت بھی چاہیے، تھوڑا تلا ہوا گوشت بھی تو بنا دو نا اماں. تو مسئلہ یہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں، اور وہ یہ چاہتے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم دنیا کی کم سے کم اس چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا بدلہ آخرت میں ملے. کہ ہم نے دنیا میں اپنا وقت نہیں لگایا تھا کہ یہ بنا کے کھاؤں، وہ کھاؤں اور مزے لوں، اور پھر چلو وہ کھایا تو پیٹ گڑبڑ ہو گیا، پھر 10 بار واش روم. سمجھ رہے ہیں نا. تو کیا کہا انہوں نے معلوم ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عراق والوں کو، کیا تم نے نہیں سنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک قوم کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ان سے قیامت کے دن یہ کہہ دیا جائے گا کہ تم اپنی لذت کی چیزیں ایسی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے. قرآن میں ایک آیت پڑھ کر سنائی کہ اللہ ایک قوم سے یہ بھی کہیں گے، کچھ لوگوں سے یہ بھی کہیں گے کہ تم نے تو اپنی لذت کی چیزیں دنیا میں حاصل کر لی، اب یہاں کچھ نہیں ملنا تمہیں آخرت میں. تو اسی لیے وہ دنیا کی جو ہوتی تھی نا اچھی اچھی چیزیں اور دنیا میں عیش و آرام کی چیزیں، اس سے اپنے آپ کو بچاتے تھے تاکہ آخرت میں سب مل جائے. یہاں مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہاں پر جینے جتنا مجھے جینا ہے. اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، خلیفہ چوتھے خلیفہ ہیں، ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ان کے سامنے فالودہ لایا گیا. اب تو فالودے کا نام سن کر ہی پانی آ گیا، زبان باہر نکلنے لگی، فالودہ، سمجھ رہے ہیں. اور ان کے سامنے وہ فالودہ رکھا گیا تو فالودہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا نا تو فالودے کو دیکھ کر انہوں نے مخاطب کیا. کیا کہا جانتے ہو فالودے سے؟ اے فالودہ، تو بہت اچھا دکھ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، تیرا رنگ بہت خوبصورت ہے، تیرا ذائقہ بھی بہت عمدہ ہے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ مجھے جس چیز کی عادت نہیں ہے میں اس کو اس کا عادی بنا دوں. تو مجھے یہ پسند ہی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بناؤں. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالانکہ کوئی گناہ تھا فالودہ پینے میں؟ اب ہم کو فالودہ پینے کا دل ہوتا ہے تو ہم تو پوائنٹ پہ جا جا کے پیتے ہیں، بھی وہاں کا بہت اچھا ہے، وہاں کا بہت اچھا ہے، فلاں جگہ کا بہت اچھا ہے، سمجھ رہے. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں پینا، حالانکہ سامنے فالودہ ہے. کتنا لالچ لگے جس کو پسند ہو، فالودہ پسند ہو تو سنتے ہی ہم کو اتنا اچھا لگ رہا ہے. لیکن کتنے بے رغبت سوچنے والی بات ہے نا. یہ صرف قصہ کہانی نہیں ہے بلکہ ان کی زندگی میں کتنی سادگی تھی، کتنا سادہ مزاج، سمجھ ہے. حضرت حمزہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس وقت کھانا کھاتے جب ساتھ کھانے والا کوئی اور بھی ہوتا، اور جب کھاتے تو چاہتے کھانا کتنا زیادہ ہوتا، پیٹ بھر کر نہ کھاتے. چاہے کتنا بھی کھانا ہوتا وہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے، چاہے کتنا ہی کھانا کیوں ہو. میں نے اپنے خاندان میں میرے ایک چچا ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے، کتنی بھی اچھی سے اچھی چیزیں ہو، کتنا بھی اچھا ٹیسٹی گوشت ہو ابلا اور وہ تلا ہوا اور اچھی اچھی چیزیں ہو، لیکن وہ بس 2 پیس سے زیادہ نہیں کھاتے، اور کھانا بھی مختصر. سمجھ رہے؟ ہم ہوتے تو فرائی یہ والا بھی کھا لو، وہ والا بھی کھا لو، ہاتھ ہی نہیں رکتا ہے نا کہ سب اب ہم جو سامنے ملا ہے بسم اللہ ہے نا، بلکہ ایک زیادہ دے دے اماں کباب تو اچھا رہے گا. سمجھ رہے نا؟ ایک سیخ تھوڑی زیادہ مل جائے تو مزہ آ جائے، میرے حصے میں تھوڑا اور آ جائے تو. لیکن کیا کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ اکیلے ہوتے تو کھانا ہی نہیں کھاتے، کہ مجھے اکیلے کھانا نہیں کھانا ہے، کوئی مجھے مل جائے تو میں اس کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھا لوں. سنت ہے نا. پہلی بات یہ، ہمیں بھوک لگی کہ ہم برداشت کریں گے، اور بہت بھوک لگی تھی تو میں نے کھا لی روٹی، ہے نا، وہ نہیں کھاتے تھے. دوسری بات، چاہے کتنی ہی نعمت کیوں نہ ہو، بس مختصر، پیٹ بھر کر نہیں کھاتے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں ایک صحابی کہ جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں مسلمان ہوا ہوں نا، میں نے کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نہیں کھاتے تھے نا، بس بقدر کھاتا تھا کہ اور پیتا تھا جتنا مجھے مطلب بھوک مٹ جائے اتنا. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے 4 مہینے سے، کتنے مہینے سے؟ 4 مہینے سے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. ہمیں یاد ہے کتنا دن ہو گیا ہمیں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھائے ہوئے. ابھی تو آپ بقرعید میں کھائے تھے، اور باسی بقرعید کو فلاں جگہ دعوت تھی وہاں بھی اچھے سے کھائے، فلاں جگہ دعوت تھی، آج ہی تو اتنا اچھا کھا کر آئے کھانا. بہت بھوک لگی تھی، اسکول سے آئے تھے، کالج سے آئے تھے، تو پھر بھوکا آیا نہیں جا رہا تھا تو پہلے گھر پہ دبا کر کھانا کھا لیے، پھر اس کے بعد آئے، ہے نا. کیسا معاملہ ہے ان کا؟ معاملہ کیسا؟ سمجھ رہے ہیں نا. یعنی انہوں نے کس چیز کو ترجیح دی، ہم کس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں؟ ہمیں ایسا لگتا ہے نہیں کھانا ہے، بغیر کھانا کھائے ہم نہیں چل سکتے، ہم کو چکر آنے لگے. ہم نے اپنے دماغ کو ایسا بنایا ہے کہ ہم کو چکر آئے گا، ہمارا ہاتھ پیر کانپیں گے، حالانکہ ایک وقت کے کھانے کی بات، تو ہمارا یہ معاملہ ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینہ ہو گیا میں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. اور یہ کیوں؟ اس وجہ سے نہیں تھا کہ مجھے کھانا نہیں ملتا تھا، وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ کھانا تو بہت ہے، لیکن میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں جو ایک وقت کھانا کھاتے تھے پیٹ بھر کر، جو ایک وقت جو ہے پیٹ بھر کر کھاتے تھے تو دوسرے وقت بھوکے رہتے تھے. جو ایک وقت اگر کھانا کھاتے تھے تو دوسرے وقت بھوکے رہتے تھے. میں ان لوگوں کے ساتھ رہا ہوں. کون؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. تو کہہ رہے میں نے دیکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے والد کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میں نے دیکھا ان سب لوگوں کو کہ ان لوگوں کا معمول کیا تھا کہ کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور ایک وقت کھاتے تھے تو ایک وقت بھوکے رہتے تھے. تو میں کیسے پیٹ بھر کر کھانا کھا لوں؟ 4 مہینہ ہو گیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈائٹ برابر کریں گے اپنے آپ کو سلم کرنے کے لیے. کیا میں ڈائٹ کر رہی ہوں؟ ڈائٹ میں جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ بھی بولے آپ چاول چھوڑ دی ہوں لیکن روٹی بھرپور کھائے، ہے نا. فلاں چیز چھوڑ دی ہوں لیکن وہ چیز جو ہے نا اچھے سے کھا رہے ہیں. تو کھانا چھوڑ دیا ہے تو کیا کھا رہے ہیں؟ تو اپما اور روا اور وہ سابودانے کی کھچڑی کھا رہے ہیں. کیوں؟ ڈائٹ میں ہے نا. اور وہ بھی کیسی کھاتے کہ اتنی سی پہلی کھا کے چھوڑ دیتے ہیں، اچھے سے بھرپور ایک پلیٹ میں لے کر، ہے نا، ایک بڑے باؤل میں لے کر انسان بیٹھتا ہے اور پھر کھاتا ہے کہ بھائی اچھے سے پیٹ تو بھرنا چاہیے، بھلے ہلکا غذا ہے، یہ ہلکی ہے کھانے میں، پیٹ تو بھرے. ان کا معاملہ کیسا تھا؟ تو اللہ رب العزت ہم سب کو عافیت کے ساتھ جو ہے وہ کھانے کے متعلق زہد عطا فرمائے. اس چیز پر اگر قابو آ گیا نا، کھانے پر، کم کھانا، مختصر کھانا، مقوی غذا کھانا، اور کھانے میں زیادہ اپنے آپ کو صرف نہ کرنا، اس چیز میں آ گیا نا اب ہمارا، تو انشاءاللہ مسئلے حل. میں بتاؤں آپ کو، آج بھی اکثر یو پی اور بہار، یہ 2 جگہ، مجھے اسی لیے مجھے یہ کلچر اتنا پسند ہے، لیکن اس کی ایک چیز مجھے نہیں پسند ہے، صبح بھی کھانا بناؤ، دوپہر بھی اور رات بھی، یعنی دن بھر ہی کچن میں ہی رہتے ہیں. میں خود بھی وہاں سے ہوں، یو پی سے، لیکن دن بھر کچن میں، مطلب انسان عبادت کب کرے اور کھائے کب؟ سمجھ رہے ہیں؟
صبح بھی روٹی بناؤ, دوپہر بھی روٹی بناؤ, رات بھی روٹی بناؤ. کھانا بنانے کی چوری نہیں ہے الحمدللہ, لیکن بس کچن میں دین کا کام پھر کیا کرے گا بندہ, اللہ کی عبادت کیسی کرے گا؟ ہاں, اور سب کو تازہ کھانا چاہیے, وہ بھی صبح کی دال دوپہر میں نہیں کھا سکتے, شام میں بولے یہ باسی ہو گئی ہے. صبح کی روٹی دوپہر کی روٹی رات میں نہیں کھاتے, یہ باسی ہو گئی ہے. کتنا مسئلہ ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم کھانے کے لیے جی رہے کہ جینے کے لیے کھا رہے؟ ہم اپنے آپ کو بدلے, سمجھ رہے ہیں؟ اپنا وقت کچن میں, اور پھر شام میں بھی کچھ چاہیے, بھجیا ہی بنا دو, کچھ نہیں تو چائے بنا دو, بھوک لگی ہے. یعنی ہمارا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا. میں بتاؤں وہاں پر تو ایسا ماحول ہے کہ صبح میں ناشتے میں ہیوی ناشتہ, اور دوپہر میں پھر واپس سے چلو کھانا. ہیوی ناشتہ بھی ہوگا, گجیا کھائیں گے, سمجھ رہے, موٹی روٹی کھائیں گے, چنا ونا سب کھائیں گے ناشتے میں, روٹی پراٹھا سبزی روٹی, اور دوپہر میں چلو پھر ناشتہ کھانا کھا لو. 2 گھنٹے بعد پھر بولیں گے کھانا دو. تو یہ کوئی زندگی ہے؟ کھاتے رہو. اپنے آپ کو کم کھانے کا عادی بنائے, سمجھ رہے, کم کھانے کا. زیادہ کچن میں وقت نہ لگائے, ایک ساتھ کھانا بنا لے, شام میں چلے. اور میں نے یہاں کے لوگوں کو دیکھا, اکثر گجرات ہے, مہاراشٹر ہے, ان لوگوں کو ہے نا, صبح کھانا بنایا, روٹی بنا لی, شام میں وہ روٹی چلی تو چلی, رات میں ہلکی سی کھچڑی بنا دی, چلو کھاؤ اور سو جاؤ. زیادہ تام جھام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ, کتنی اچھی بات ہے. اور یوپی والوں کو تو کھچڑی تو خیر پسند نہیں ہے, ان کو تو روٹی اور بوٹی چاہیے, سبزی اور دال چاہیے. سمجھ رہے, پورا پراپر کھانا, سمجھ رہے نہیں, پراپر پورا دال چاول روٹی سبزی سب چاہیے. تو یہ کوئی زندگی ہے؟ ہم سوچیں نا, دین جب زندگی میں آئے گا تو پھر انسان یہ ساری چیزیں کم کرے گا, سمجھ رہے, کھانا پینا کم کرے گا. تو جب ہم کھانا پینا کم کریں گے تو ہمارا دل نرم ہوگا. جب دل نرم ہوگا تو دین کی باتیں دل میں سرایت کرے گی. ہم نے کھانے میں ہی وقت لگا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ رہے ہیں عراق والوں کو, کتنی پیاری بات انہوں نے کہی ہے نا, کہ اگر میں چاہتا تو میں بھی اپنا نرم اور عمدہ کھانا کھا سکتا تھا, لیکن میں کیوں نہیں کھا رہا ہوں. ہاں, دنیا کی چیزیں کم سے کم استعمال کرنا ہے مجھے, تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا بدلہ آخرت میں ملے, زیادہ نیکیاں بھی کرنے والے بنے.